السلام علیکم، میرا نام محمد حارث تمر اور آج میں اس ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو شہر نواب شاہ کی ایک پہچان اور نواب شاہ کے اسٹوڈنٹ کی ایک اعلیٰ درجات کے جو استاد ہیں ان کے ساتھ موجود ہوں، پروفیسر قیوم علی طاہر صاحب۔ سر، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ سر، غالب کی شاعری آج بھی مشہور زمانہ ہے، سر اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب نے دوسروں سے ہٹ کر ایک اپنے لیے نیا راستہ اختیار کیا ہے، وہ جدت کا، وہ ندرت کا، اور اس میں ان کے کلام میں وسعت ہے اور بلندی ہے، سلاست ہے، روانی ہے اور آفاقیت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے مسائل کو جو ہے وہ اپنے شعروں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اور لب و رخسار، گیسو، یہ چونکہ وہ اس سے نفرت کرتے تھے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے جو بامقصد شاعری کی ہے اور کچھ رومانٹک اشعار بھی کہے ہیں، لیکن بہت ہی کم آٹے میں نمک، اسی لیے وہ دوسروں سے جو ہے وہ ممتاز ہے کہ ان کے ہاں جہاں طنز و ظرافت ہے تو وہاں پر جو ہے نیاپن بھی ہے۔ مثلاً کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوئی دور کی۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ انہوں نے جو ہے پھر تقلید کے بھی وہ یعنی کہ نہیں تھے کہ وہ کہتے تھے کہ خام خواہ کی تقلید جو ہے وہ روا نہیں ہے، کہ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، مانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ ان کے کلام میں کبھی بہت ہی وسعت ہے، اور ان کے کلام سے آج بھی یعنی کہ لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے جو شعریں لکھی جا رہی ہیں ان کے کلام کی، تو آج بھی ان میں نیاپن ہوتا ہے۔ جدیدیت نے اردو کی کس صنف کو نقصان پہنچایا اور سر کس کو زیادہ فائدہ دیا؟ مثلاً ہے کہ جدیدیت کو ہم اگر منفی معنوں میں لیتے ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ نقصان اس صورت میں ہے کہ جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس میں زندگی کی رمق نہ ہو، حرکت نہ ہو، تو وہ جدیدیت ایسی جدیدیت جس کا کوئی بالکل یعنی کہ کوئی مطلب نہ ہو، کوئی معنی نہ ہو، مفہوم نہ ہو، انسان سمجھ ہی نہ سکے کہ کیا کہا جا رہا ہے، تو وہ باعث نقصان ہو سکتی ہے۔ بصورت اگر جدت میں جو ہے وہ خلوص ہے، مقصد ہے، پرمانی ہے، وہ فلاح کا پہلو ہے، اور اس میں جو ہے کوئی نیا پیغام ہے، تو پھر وہ صحیح ہے۔ اردو زبان کو پاکستان کے اندر سر وہ ایک مقام نہیں دیا جا رہا، جس طرح سے سر چائنیز اپنی زبان کو پروموٹ کرتے ہیں، سر وہ صرف چائنیز کو ہی یعنی کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، چائنیز میں پڑھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر ملک کا اپنا قانون اور اپنے جو ہے وہ ضابطے، اپنا دستور ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی یعنی کہ قائد اعظم نے یہ صاف طور پر کہا تھا کہ ہماری قومی زبان جو ہے اردو ہوگی، اور اسے دفتروں میں بھی رائج کیا جائے گا۔ مولوی عبدالحق نے بھی اس بارے میں کافی جدوجہد کی، ڈاکٹر سید عبداللہ نے بھی مضامین لکھے، اس زمانے میں بھی جو بھی بڑے بڑے تھے، ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب ہیں، رئیس امروہوی صاحب ہیں، ڈاکٹر وحید قریشی صاحب ہیں، یعنی کہ کافی جو علماء تھے اور اہل علم تھے، تو انہوں نے کافی اس بارے میں کوششیں کیں، لیکن یہ کہ کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اس وقت کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، تو اس کے مطابق یعنی کہ اس کو ڈھالا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا شمار بھی بڑے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ سر آپ کی جو شاعری ہے سر وہ آپ نے پبلش نہیں کرا رکھی، سر اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں، دیکھیے ویسے تو انسان ہمیشہ طالب علم رہتا ہے، چاہے اتنا بھی کچھ ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو بڑے شہروں میں جو رہتے ہیں انہیں، اور وہ لوگ جو بظاہر کچھ نہ ہو، اس مقام پر نہ ہو، لیکن میڈیا جو ہوتا ہے وہ انہیں اس مقام سے، جس مقام کے وہ اہل ہے، اس سے بھی کہیں آگے لے جاتا ہے۔ اور جو بہت سارے ایسے اہل علم ہیں کہ جو بہت ہی قابل تھے اور اپنے فن میں مہارت رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے، انہیں یہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے گوشہ نشین ہو کے رہ گئے۔ سر آپ نیو جنریشن کو سر وہ جس طرح سے اردو کو کس طرح سے پروموٹ کر سکے، اور سر گورنمنٹ پاکستان کو کس طرح کا ایک پیغام دینا چاہیے کہ سر ان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اردو کو سر نیشنلی کمپیئر کرنے کے لیے؟ سر دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو اب اتنا نہیں کرے گی جتنا خود یعنی کہ کرنا پڑے گا۔ جیسے آج کل ویسے بھی نیٹ نے، ڈش نے اور موبائل وغیرہ نے
ان کو ان چیزوں سے یعنی کہ دور کر دیا ہے نیو جنریشن کو. بالکل. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ چھوٹے موٹے پروگرام کر لیے جائیں, کوئی مشاعرے رکھ دیے جائیں, کوئی علمی اور ادبی جو ہے وہ پروگرام رکھے جائیں, جو قومی ڈے ہیں ان کو اچھے طریقے سے منایا جائے, اس میں لوگوں کو جو ہے اس طرف مائل کیا جائے کہ وہ جو ہے ہمارے قومی ہیروز ہیں, قومی شاعر ہیں اور جو ادبا وغیرہ ہیں, تو وہ ان کے لیے یعنی کہ ان کو یاد رکھیں کہ یہ بھی ہمارے جو ہے وہ قوم کا حصہ ہے, یہی ہمارے ہی یعنی کہ قوم سے ہے. سر آپ کا لکھا ہوا کچھ ہمارے ناظرین کو سنا دیں سر. تو دلائل سے مجھے مغلوب کر, پھر اجازت ہے تجھے مسلوب کر, شرط یہ ہے آئینہ رکھ روبرو, پھر مجھے رسوا میرے محبوب کر.